اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان عطا کیا، رمضان میں حسب توفیق نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایسا مہینہ میں تمہیں عطا کروں کہ جس میں تمہیں بھٹکانے والے تمام اسباب انہیں میں روک دوں، شیطان کو جکڑ دوں، جہنم کے دروازے بند کر دوں، کو کم کر دوں، تاکہ اللہ رب العزت کے لیے تمہیں نیک اور اعمال خیر کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے، اور وہ اعمال خیر کرنے کے بعد تمہارے اندر نیک کاموں کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیکی کی توفیق تمہیں مل جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالی کے لیے ہر برے کام سے پرہیز کرنے والے بن جاؤ۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان المبارک کا یہ تربیتی سیشن اور مہینہ عطا فرمانے کے بعد، عید الفطر کی نماز کے بعد ہمیں چھوٹ نہیں دے دی کہ اب تم نماز بھی نہ پڑھو، اب نیک اعمال بھی نہ کرو، اب خیرات کے کاموں میں آگے نہ بڑھو، بلکہ اللہ تعالی اس مبارک مہینے کو اس کے مطابق گزارنے کے بعد ہم سے اسی نہج کی تربیت کہ جو ہم نے رمضان میں حاصل کی آگے بھی چاہتے ہیں، کہ ہم اسی طرح اعمال خیر پر جمے رہیں اور ڈٹے رہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان رمضان المبارک کے روزے رکھے وہ تو فرض ہے جو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا آواز ٹکرا رہی ہے زیادہ؟ کیوں جی حضرات، جزاک اللہ۔ تو جو آدمی رمضان المبارک کے فرض روزے رکھے اور فرض روزے رکھنے کے بعد عید میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد جو شوال کا مہینہ آئے، اس مہینے میں 6 روزے اور رکھ لے، ثم اتبعہ من 6 شوال، اور یہ 6 روزے فرض نہیں ہیں، یہ 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی نے ہماری جو تربیت رمضان میں ہوئی، ہمارا نفس پاکیزہ بن گیا، ہمارے اندر نیکی کے کام کرنے کا جذبہ اور داعیہ پیدا ہو گیا، اس کا تسلسل باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ شوال کے 29 یا 30 دنوں میں جو 6 روزے رکھے، لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں، بالترتیب رکھنا ضروری نہیں، اور لازم بھی نہیں، 29 یا 30 دن شوال کے جتنے بھی ہوں ان میں جب تم 6 روزے نفلی رکھ لو گے، کانا کصیام الدہر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور سچی زبان نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ تعالی کے ہاں ایسے ہے جیسے وہ سارا زمانہ روزے رکھنے والا ہے۔ کتنی زندگی ہے انسان کی، وہ زندگی اس کے لیے زمانہ ہے۔ فرمایا کہ کصیام الدہر، جیسا کہ اس نے سارا زمانہ روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا بے انتہا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی کوئی لمٹ نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ تسلسل مانگا کہ وہی طاعات کا جذبہ، وہی خیر اور نیکیوں کا جذبہ تم میں کہیں ماند نہ پڑ جائے، کم نہ پڑ جائے، اس لیے تم شوال میں 6 روزے رکھ لو، 30 دن تمہارے پاس ہے، ان میں سے لگاتار رکھو یا مختلف الگ الگ کر کے دن 6 پورے کر لو۔ فرمایا میں تمہیں سارا زمانہ روزے رکھنے کا ثواب عطا کروں، کہ پورا سال تم روزے میں ہی رہے۔ تو یہ کس قدر انعام کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک روزہ رکھنا،
یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اس کو نیکیوں سے بھر دینا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور در حقیقت روزے کا اجر و ثواب متعین کر کے تو بتایا ہی نہیں گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے رکھا تھا۔ میرے لیے رکھنے کا کیا مطلب؟ نماز بھی تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، حج بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، روزہ بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر اسپیشلی روزے کے لیے کیوں کہا کہ یہ میرے لیے ہے؟ اس لیے کہ روزہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے اندر دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہوتی۔ آپ نماز پڑھیں گے، دوسرے آپ کو دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے، ریاکاری کا شبہ موجود ہے۔ حج کرنے جائیں گے، سب کو مل کے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں تو جناب گلے میں پھولوں کے ہار، استقبال ہو رہا ہے، سارے مل رہے ہیں، جی حاجی صاحب تشریف لے آئے، ریاکاری کا شبہ ہے۔ زکوٰۃ دے رہے، آدمی کے اندر ایک گھمنڈ کا احساس آ سکتا ہے کہ دیکھو میں مال دے رہا ہوں، میں مال خرچ کر رہا ہوں، ایک عجب پسندی آ سکتی ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں، دکھلاوے کا کوئی شبہ نہیں۔ روزہ رکھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا بیٹھے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ اگر کسی شخص نے روزہ نہیں رکھا ہوا، وہ کہتا ہے میں نے رکھا ہوا ہے، آپ کسی پیمانے سے اس کو تول نہیں سکتے، جانچ نہیں سکتے کہ اس نے رکھا ہے یا نہیں۔ اور جس نے رکھا ہے وہ بھی اگلے کو یقین نہیں دلا سکتا کہ میں نے رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر بے ریا عبادت، دکھلاوا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور جب میرے لیے ہے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کل قیامت کے دن میں اپنے حضور اپنی شان کے لائق اس بندے کو اجر و ثواب عطا کروں گا۔ یعنی اتنا بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین و آسمان کو، ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو اپنی شان کے بقدر اپنے ہاتھ پہ لپیٹیں گے، اور لپیٹنے کے بعد یہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج تو رب قہار کی حکومت ہے۔ تو اس کی شان کتنی بڑی ہوگی۔ جو اس دنیا میں ادنا سے ادنا جنتی ہے، سب سے آخر میں جو انسان جنت کے اندر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ تمہیں کیا عطا کروں؟ کیا تمہیں تمہاری دنیا کے برابر بادشاہت، دنیا کے برابر جگہ جنت میں عطا کر دوں؟ وہ بندہ آگے سے ہنسے گا کہ اے باری تعالیٰ آپ میرے ساتھ تمسخر اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں مالک الملک ہوں، مذاق نہیں کرتا، جنت میں چلے جاؤ، دنیا کی ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان کے برابر میں تمہیں جنت میں جگہ عطا کر رہا ہوں۔ ادنا سے ادنا جنتی، سب سے آخر میں جانے والا۔ تو جو اعلیٰ جنتی ہوں گے، جنات عدن میں ہوں گے، جنت الفردوس میں ہوں گے، ان کے کیا کہنے؟ تو رب کی شان وہ ہے کہ جو ہم نہ سوچ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی روزے داروں کو اپنی شان کے لائق اور بقدر اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ تسلسل باقی رکھو، کہیں ایسا نہ ہو ادھر سے شیطان کھلے، ادھر سے تمہیں بھی یہ لگے کہ مجھے چھوٹ مل گئی، وہ آزاد ہو گیا میں بھی آزاد ہو گیا۔ فرمایا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تربیت کے لیے اسے جکڑا تھا، اب تم نے اس دشمن خدا کے سامنے اللہ تعالیٰ کا عاجز، نیک، اہل خیر بندہ بن کے یہ بتانا ہے کہ لعلکم تتقون، میں تو متقی بن چکا ہوں، میرے اندر تو تقوی آ چکا ہے، میں پرہیزگار ہو چکا ہوں،
میں شیطان کی ہر بری بات سے اب پرہیز اور بچنے والا ہوں، اور یہی روزے کا مقصد اور فلسفہ تھا۔ لہٰذا میرے بھائی، ہم اس سے سستی میں نہ آئے، غفلت میں نہ آئے، بلکہ اس شوال کے شروع ہونے کے بعد بڑے اچھے ایام ہیں، موسم اچھا ہے، ہم کوشش کریں کہ یہ 6 نفلی روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام کان کا صیام الدہر، گویا کہ سارا زمانہ اس نے روزے رکھے، اس طرح کی فضیلت لینے والے بنے۔ تو شوال کے مہینے کا ایک حکم تو یہ ہے، اور دوسرا شوال کے اندر 2 بڑے اور واقعات بھی ہوئے۔ ایک ہماری ماں عفیفہ کائنات حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے خلیفہ اول، ہمارے سید، ہمارے مولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے خلیفہ ہیں اور آپ علیہ السلام پر سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے ہیں، ان کی یہ بیٹی ہے۔ ان کی ولادت بھی شوال میں ہوئی، ان کا نکاح بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شوال میں ہوا، ان کی رخصتی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ شوال میں ہوئی۔ تو یہ 3 بڑے واقعات ان کی زندگی میں جو آئے تو یہ اسی شوال میں آئے، ولادت شوال میں، نکاح شوال میں، اور رخصتی شوال میں۔ یہ آپ علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی کی ازواج، بیویوں کے بارے میں یہ قرآن کا عقیدہ تو سن لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہیں عزیز ہونے چاہیے۔ ہر ایمان والے کو حضور اقدس، سب کہیں اونچی آواز سے کہا کریں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اس کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر اولا کیا ہونی چاہیے؟ عزیز تر ہونی چاہیے، سب سے بہتر لگنی چاہیے۔ تو انسان کی سب سے قیمتی شے اس کے پاس اس کی جان ہوا کرتی ہے، اس سے آگے انسان کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو بھی پیچھے رکھنے کا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو آگے رکھنے کا ہمیں حکم دیا۔ جو ایسا نہیں کرے گا وہ اہل ایمان میں سے نہیں ہوگا بلکہ منافقین میں سے ہوگا۔ اس کے ساتھ متصل دوسرا حکم وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور جو حضور علیہ السلام کی بیویاں ہیں، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، آپ علیہ السلام کا حرم ہے، فرمایا وہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ جیسے ہم اپنی ماں کا احترام، اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ازواج کو تمام ایمان والوں کی کیا قرار دیا؟ مائیں قرار دیا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ازواج مطہرات پر پابندی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ اس لیے کسی زوجہ مطہرہ نے حضور علیہ السلام کے رحلت فرمانے کے بعد نکاح نہیں کیا، اس لیے کہ تمام کی تمام امت ان کی اولاد کی طرح ہے اور اولاد کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کی جو 11 ازواج مطہرات تھیں وہ ہماری ماں ہیں، بلکہ ماں سے بڑھ کر ہیں۔ قرآن نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں تمہاری کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تمام مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے شادی فرمائی تاکہ امت کو تعلیم بھی ملے کہ بیوہ عورتوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے دکھوں کا مداوع کرنا، سب سے پہلی مثال اس کی میں حضور علیہ السلام ہوں، سوائے ایک زوجہ کے کہ جن کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وعنہا ہے، کہ یہ وہ واحد کنواری تھی
کہ جن کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح فرمایا، خود نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے ایک ریشمی غلاف کے اندر ایک لڑکی کی تصویر لا کر دکھاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نکاح کے لیے اس لڑکی کا انتخاب کیا ہے، اور وہ لڑکی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹی عائشہ صدیقہ تھی۔ اور جب نکاح کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ وحی بھیجی، جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، اب آپ ابو بکر سے کہیں کہ زمین کے اوپر وہ آپ کا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح فرما دے۔ چنانچہ اس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں جو واحد کنواری لڑکی آئی ان کا نام سیدہ عائشہ صدیقہ تھا، جو ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی تمام ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ لگاؤ اور دلی محبت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھی۔ جتنی اگر آپ ایک شادی کرتے ہیں، دو کرتے ہیں، تین، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا یہ قرآن کا حکم ہے کہ انصاف ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ بے انصافی کریں گے کہ نئی لانے والی کو زیادہ وقت دیں گے، زیادہ خرچہ دیں گے، زیادہ محبت دیں گے، اور پہلی والی کو آپ خیرآباد کر دیں گے یا اس طرح وقت نہیں دیں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح پیش ہوں گے کہ اس انسان کا آدھا دھڑ وہ مفلوج اور فالج زدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر ایک زوجہ کے انصاف کا بھرپور خیال فرماتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا اور ایک ہوتا ہے قلبی میلان، دلی تعلق۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے باری تعالی، میں نے ازواج مطہرات کے انصاف میں ہر ایک کو برابر رکھا ہے، کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کی، لیکن میری دلی قربت، دلی میلان وہ عائشہ کی طرف زیادہ ہے، اے اللہ اس پر میری پکڑ نہ کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کی 2، 3، 4 زوجہ ہیں اور ان میں سے آپ کا دلی میلان کسی ایک کی طرف زیادہ ہے تو یہ بے اختیار بات ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام معاملات اور معاشرت کے اندر انصاف ہونا چاہیے۔ قرآن کا یہ واضح حکم ہے کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک بیوی رکھو، پھر تمہیں 2 رکھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ معاملہ سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں انصاف کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ حکیم الامت حضرت مولانا الشاہ اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک واقعہ ہمارے ایک ولی کا ذہن میں آ گیا، میں نے کہا عرض کرتا چلوں کہ انصاف کا معیار، انصاف کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے۔ تو آپ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں آیا، خربوزہ کھکھڑی جو ہوتی ہے خربوزہ، وہ 2 خربوزے لے کر آیا کہ چونکہ حضرت کی 2 بیویاں ہیں تو میں 2 خربوزے لے کر جاؤں۔ تو آ کر پیش کیا کہ آپ کے دونوں گھروں کے لیے۔ تو آپ نے اپنے ایک مرید کو بلا کر کہا کہ دونوں خربوزوں کو درمیان سے چیرو، 2 ٹکڑے کرو، اور فرمایا کہ ایک خربوزے کا ٹکڑا دوسرے کے ساتھ رکھو اور دوسرے کا ٹکڑا پہلے کے ساتھ رکھو، اور اس طرح تبدیل کر کے آپ نے آدھا خربوزے کے 2 حصے وہ دونوں گھروں میں بیچ دیے، اور فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ اگر ایک خربوزہ میٹھا ہوا، ایک خربوزہ پھیکا ہوا تو دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ تو دونوں کے ٹکڑے 2 کیے تاکہ دونوں کی طرف میٹھا اور پھیکا ایک جیسا جائے۔ اگر انصاف کا یہ معیار رکھ سکتے ہیں تو قرآن نے آپ کو اجازت دی ہے۔ آپ اپنی پہلی زوجہ کا دل رکھیں اور ہمت کریں اور آپ یہ دوسری شادی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے کلچر میں اس طرح کا معاملہ بڑا مشکل ہوتا ہے تو اسلام کا بہرحال یہ حکم ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن انصاف ہونا چاہیے۔ اگر انصاف نہیں ہے تو پھر اس کام کے اندر ہمیں جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زیادہ شادیاں کی وہ صرف آپ کی خصوصیت تھی،
امت کے لیے ایک وقت میں 4 رکھنے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام کی 11 زوجات تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو دین بتانا تھا، تربیت دینی تھی اور زندگی گزارنے کا اصول اور طریقہ دینا تھا، اور جتنے امور خانہ داری ہوتے ہیں یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوا کرتا ہے، اور دنیا کے اندر مختلف مزاج کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے زیادہ شادیاں اس لیے کی تاکہ معاملات، معاشرت، رہنے کے طریقے اور زندگی گزارنے کے اصول یہ میں اپنی امت کو بتا سکوں۔ ایک بیوی سے وہ معاملات اس طرح نہیں پہنچنے تھے جس طرح زیادہ ازواج مطہرات سے امور خانہ داری کے مسائل، ہمارے معاملات کے مسائل، معاشرت کے مسائل، اولاد کی تربیت کے مسائل اور جتنے گھر کے معاملات اور طور طریقے ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز سے ہر مزاج کے لوگوں تک پہنچے ہیں۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی شادیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اور پھر ایک بات یہ بھی اس میں ذہن میں رہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے صرف ایک کنواری لڑکی سے شادی کی جن کا نام عائشہ صدیقہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ یا بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کے سر پر دست شفقت رکھنے کے لیے، ان کے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے ان کے ساتھ شادیاں فرمائیں تاکہ امت کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ معاشرے میں اگر کوئی بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے تو یہ داغ سمجھ کے اس کو دھتکار نہ دینا، بلکہ ان کے ساتھ نکاح اور شادی کرنا یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی تعلیم کا حصہ ہے۔ وگرنہ آپ علیہ السلام نے جو پہلی شادی کی جب آپ بالکل جوانی کے عالم میں 25 سال کے تھے، اپنے سے 15 سال بڑی عورت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہ جن کی عمر 40 سال تھی، آپ کی پہلی شادی حضرت سید خدیجہ سے ہوئی، اور جب تک وہ حیات رہی آپ نے اور شادی نہیں کی۔ تو آپ علیہ السلام کا 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ عورت جو 2 بار بیوہ ہو چکی تھی ان کے ساتھ نکاح اور شادی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ السلام کا 50 سال کی عمر کے بعد شادیاں کرنے کا جو سلسلہ تھا یہ امت کو تعلیم اور تربیت اور زندگی گزارنے کے رہنما اصول اور امور خانہ داری کے معاملات اور معاشرت بتانی تھی، نہ کہ اس میں کوئی اور وجہ تھی۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے حکم سے نکاح فرمایا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بہت بہترین انداز میں زندگی بھی گزاری اور ہمیں یہ تعلیم اور تربیت بھی دی کہ اپنی زوجہ، رفیقہ حیات اور حرمہ کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام بسا اوقات گھر تشریف لاتے، اماں عائشہ پانی پیش فرماتی، آپ ان سے کہتے کہ عائشہ پہلے تم پیو، اماں عائشہ پیتی، حضور علیہ السلام پھر نہیں پیتے تھے بلکہ ان سے پوچھتے کہ اے حمیرہ، پیار سے عائشہ کو حمیرہ فرماتے تھے، اے حمیرہ بتاؤ تم نے کہاں ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ اشارہ کرتی یہاں پہ۔ آپ علیہ السلام نبوت کے ہونٹوں کو وہاں لگاتے اور وہاں سے پانی نوش فرماتے تاکہ میری بیوی کا دل خوش ہو جائے کہ اس کا ہسبینڈ اور میاں اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ طریقہ اپنے گھر میں پیش کیا ہے؟ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اماں عائشہ کے ساتھ باہر نکلے سیر کے لیے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کھلی جگہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا ہم دوڑ لگا کر مقابلہ نہ کریں؟ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کے ساتھ مسابقہ کیا، دوڑ لگائی، اور آپ علیہ السلام سے اماں عائشہ دوڑ میں آگے نکل گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو پھر کبھی دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح زندگی میں ایک موقع آیا، اماں عائشہ کچھ بوجھل ہو چکی تھی، باری ہو چکی تھی، پھر وہاں دوڑ لگائی، نبی علیہ السلام اب آگے نکل گئے، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ اس وقت کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ بیوی کا دل رکھنا، اس کے ساتھ دل لبانا، دل لگی کی باتیں کرنا، یہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔
آپ نے یہ پیار و محبت، یہ طریقہ اور یہ جائز امور کے اندر اس کے ساتھ مذاق کرنا، اس کے ساتھ ہنسی خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ ہماری تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے۔ ہمارے یہاں عجیب کلچر ہے کہ باہر آدمی ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، خوش گپیاں کر رہا ہوتا ہے اور سب کے ساتھ مذاق ٹھٹھے کر رہا ہوتا ہے، گھر میں جاتا ہے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، مسکرانا نہیں ہے، نرم لہجے سے بات نہیں کرنی، تو وہ گھر ہمارا کیسے امن کا گہوارہ بنے گا، کیسے سکون کا گہوارہ بنے گا؟ حضور علیہ السلام جب بیمار ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مسواک دو، میں نے مسواک کرنی ہے۔ اما عائشہ کے حجرے میں ہی مقیم ہو گئے تھے اور باقی ازواج سے اجازت لے لی تھی کہ میں اپنے آخری ایام عائشہ کے حجرے میں گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم کی اجازت ہے؟ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی وہیں منتقل ہو گئے اور جب مسواک لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حمیرہ مجھے مسواک چبا کر نرم کر کے دو تاکہ میں اس کو چباؤں۔ اللہ کے نبی کی عائشہ صدیقہ نے مسواک منہ میں ڈالا، چبایا، نرم کیا، پھر اللہ کے نبی نے وہ مسواک فرمایا۔ آخری وقت میں بھی ہمیں تعلیم دی کہ اپنی زوجہ اور رفیقہ حیات کے ساتھ کس دلی سکون والا معاملہ کرنا ہے۔ اور آخر میں جب نبی علیہ السلام کی روح مبارک پرواز کر گئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کا سر مبارک امی عائشہ کی ران کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ اس طرح آپ علیہ السلام اس دنیا سے گئے اور آج بھی اماں عائشہ کے حجرے کے اندر مدفون ہیں، جس کو ہم روضہ رسول کہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جس نبی کی جہاں موت ہوتی ہے وہیں اس کی قبر اور اس کا حجرہ بنتا ہے، روزہ بنتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام آج جس حجرے اور روزے کے اندر آرام کر رہے ہیں، یہ سیدہ پاکیزہ عفیفہ کائنات جناب اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مسکن اور آپ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھروں کے اندر نبی علیہ السلام کے نقل کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اپنے گھر والیوں کے ساتھ، گھر والی کے ساتھ وہی تقدس کا رشتہ، پیار کا رشتہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔